بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلمانوں، میں آج جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ آج کا بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس بات کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر گھروں کے اندر جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ ایک اگر گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں اور 5 ہی بیٹوں ابھی غیر شادی شدہ ہیں، تو کسی کی شادی نہیں ہوئی، وہ پانچوں کے پانچوں بیٹے جو ہیں وہ اپنی ماں کے فرما بردار، اپنی ماں کے سائے کے نیچے رہتے ہیں۔ پھر اگر کسی ایک بیٹے کی شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد وہ اس گھر کی بہو، دلہن، بھابھی، کتنے رشتے ہوتے ہیں، تو وہ اس گھر میں جب تشریف لے آتی ہے، جب وہ اس لڑکی کا جب کسی کا ساتھ جب نکاح ہو جاتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ، تو وہ لڑکی جو ہے اس لڑکے کی ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اس کو اپنے گھر میں لے آتا ہے تو وہ گھر جو ہے اس لڑکی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکی گھر میں بیاہ کے آتی ہے تو جتنے بھی گھر کے فرد ہوتے ہیں، تو ہر گھر کا فرد جو ہے وہ آنے والی دلہن کے اوپر اپنا ایک رعب جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھر میں دیور ہوتے ہیں، درانیاں ہوتی ہیں، اور کچھ جٹھانیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، جیٹھ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ آنے والی دلہن کے اوپر وہ ایک اپنا جو ہے نا رعب، اپنا چتراہٹ اپنا جو ہے نا اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جھگڑے فساد کی جو اصل جو بنیاد ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جب فسادات ڈلواتا ہے، جب وہ بچوں کا سہارا لیتا ہے تو جب وہ عورت کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ عورت بھی جو ہے تھوڑی سی ایمان کی ناقص ہوتی ہے تو بچے بھی ناقص ہوتے ہیں، ان دونوں کا سہارا لے کے شیطان جو ہے وہ گھر کے اندر فسادات کرواتا ہے۔ ایک گھر کے اندر ماں ہوتی ہے جو آنے والی بہو کی ساس ہوتی ہے، پھر وہ دونوں جو آپس میں جب مل جاتی ہیں اس کے اندر پھر کچھ بات بہو کی طرف سے چھوٹی سی نکلی، کچھ ساس کی طرف سے نکلی، تو شیطان نے اپنا یول لگایا ان کو یکساں کر کے، تو گھر کے اندر فسادات جو ہے وہ ڈلوا دیتا ہے۔ پھر جو بیچاری سب کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر جو بلا وجہ کے قانون لاگو کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کا شوہر کہتا ہے جی آپ نے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میرے باپ کی خدمت کرنی ہے، میرے فلاں کی خدمت کرنی ہے، جب کہ یہ جو ہے آنے والے دلہن کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کی خدمت کریں۔ اگر آنے والی دلہن اگر ان کی خدمت کرتی ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن آپ زبردستی اس کے اوپر آپ لاگو نہیں کر سکتے۔ پھر اگر وہ آنے والی دلہن جو ہے وہ اگر اپنے شوہر سے الگ مکان رہنے کے لیے اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو اس کا حق اس کو اسلام دیتا ہے، وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ پھر گھر کے اندر دیور ہیں وہ اپنی چتراہٹ بناتے ہیں بلا وجہ، جو گھر میں نندیں ہوتی ہیں وہ اپنی چتراہٹ بناتی ہیں، کیوں؟ کنہوں نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی بھابھی کے اوپر ایسے غور و جمائیں؟ یہ گھر میں جو فسادات ہوتے ہیں انہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ان سے ذرا کو ہم لوگ اپنا ذہن میں بٹھا لیں، ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہر گھر میں ایسے فسادات نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر ہم فیملی میں رہتے ہیں، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے، جیسے میں مثلا سعودیہ میں ایک وقت تھا، تو وہاں پہ جب کسی کی شادی کرتے ہیں باقاعدہ اس کا گھر جو ہے ایک الگ بنایا جاتا ہے، الگ مکان بنا کے تو اس کی شادی کی جاتی ہے، آنے والی دلہن جو ہے وہ بالکل الگ ہی رہتی ہے۔ تو یہاں ہمارے مسئلہ کیا ہے؟
ہمارے اگر کوئی ایک شادی ہونے کے بعد اگر وہ ماں باپ سے بہن بھائیوں سے اگر الگ ہو رہا ہے تو اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو حق ہے، وہ الگ ہو سکتا ہے، اس آنے والی بہو کو، آنے والی بیوی کو بھی یہ اختیار ہے، وہ اپنے شوہر سے الگ سے مکان اپنا وہ طلب کر سکتی ہے۔ لیکن بات وہیں پہ ختم نہیں، گھر کے اندر میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ جو دیور ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اپنی بھابھی کے اوپر روز جمانے والے؟ جو گھر میں نندیں ہوتی ہیں، نندوں کو کس نے حق دیا کہ وہ اس کے اوپر روز مائیں، لیکن وہ لمبردار بن جاتی ہیں۔ پھر جو اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کے شوہر کی بھی کافی ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کی بیوی کے اوپر یعنی کہ بلا وجہ کا ظلم ہوتا ہے تو وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ یہ کافی ساری ایسی باتیں ہیں جن کو اگر ہم تھوڑا سا اگر ذہن سے اگر ہم سوچیں تو ہم کافی کچھ ہمارے گھروں کے ماحول بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے صرف ایک بات کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں، مسلمان بھائیوں سے یہ امراض نہیں ہے کہ اگر ایک ہی ماں کے بیٹے ہونا، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ جہاں پر دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں، کوشش کریں کہ ان کی آپس میں صلح کروائیں، وہ ایک بن کے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ ان کا صلح کرانے کے لیے کچھ کافی سارے عذر بتائے گئے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ بے شمار اس کا اجر ہے، بے حساب اس کا ثواب ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم سب مسلمان دنیا کے اوپر جب تک ہیں ہم ایک بن کر رہیں، آپس میں بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میری بات کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ جو ہے نا ہمارے گھروں کے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔